ایک آدمی جب تک اس کے اندر اپنی عزت کا احساس ہے نا تو اس کو بے عزتی بڑی بری لگتی ہے، لیکن جب بندہ خود ہی گھٹیا ہو جائے اور اپنے اندر سے عزت کا احساس ہی ختم کر دے تو پھر اس کو بے عزتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر اس کی جتنی مرضی ہوتی رہے، وہ کہہ رہا پھر کیا میں ہوں ایسا۔ تو غیرت کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے میں غیرت نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک کہ دیوس آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس کون ہے؟ جس میں غیرت ہی نہیں ہے۔ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کے محرم رشتہ دار، جو مردی اس طرح کے غیر مردوں سے تعلقات رکھیں یا بے حیائی کا کوئی کام کرے، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، یہ دیوس ہیں۔ حدیث مبارک میں جو فرمایا، اور ان کا فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو غیرت جو ہے یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے۔ اس کا غلط اگر کسی جگہ کوئی استعمال ہوتا ہے، غیرت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے، وہ ایک اپنی جگہ غلط چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شے کا اگر بہت غلط استعمال ہو رہا ہے تو فی نفسی و شیء غلط ہو جائے۔ بھئی غیرت مند ہونا یہ مسلمان کی صفات میں ایک صفت ہے، یہ اس کا باضمیر ہونا، اس کے ضمیر کا زندہ ہونا، اس کا اپنے گھر کی شرم و حیا کے معاملات کے اندر کانشیس ہونا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ قرآن کا، حدیث کا، دین کا حکم ہے۔ تو یہ جو لوگ بول دیتے ہیں نا جی معصوم بچے بچیاں مل لیتے ہیں، یہ پرابلم غیرت ہی کا ہوتا ہے کہ وہ جب سائیڈ میں ہو جاتی ہے تو پھر یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن جب تک غیرت اور ضمیر زندہ ہے تب تک یہ چیزیں بہت بڑی لگتی ہیں۔ ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا